له من قرأ سورة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولعنة موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووددا بالصخور مردان أرضه وسيدنا ونبينا وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الفاطمة بضعة مني صلوات محمد. عزیزان گرامی، بزرگان ملت، میرے معزز سامعین کرام، ہم اس عبادت کو مسلسل ادا کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ ذکر ایسا ہے کہ جس میں سننے والوں کی کمی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ ملائکہ اس ذکر میں آ کے بیٹھتے ہیں، ائمہ اس ذکر میں آ کے بیٹھتے ہیں، انبیاء اس ذکر میں آ کے بیٹھتے ہیں، مرسلین اس ذکر میں آ کے بیٹھتے ہیں. یہ باشرف ذکر ہے، اس میں محتاج بھی نہیں ہے. بس ایک سنانے والا ہو، ایک سننے والا ہو، مجلس قائم ہو جائے گی. صلوات دیجیے محمد وعلی محمد. بس توجہ فرماتے چلے جائیں. بس چند معروضات ہیں آپ کی خدمت عالیہ میں جس کو مجھے عرض کرنا ہے کہ جناب سید عالمیان، جناب سید عالمیان
پیغمبر اسلام سب سے پہلے ہم ان کے والد کو سمجھیں کہ ان کے والد کون ہیں۔ ان کے والد وہ ہیں کہ جو کائنات کی عظیم ترین ہستی کا نام حضور ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اللہ نے اس ہستی کو اپنی نعمتوں سے نوازنا شروع کیا تو سب سے بڑی نعمتیں اسی ہستی کو عطا فرمائی ہیں خداوند متعال نے۔ ٹھیک ہے، جب خاندان کا انتخاب کیا تو اس خاندان میں آپ کو بھیجا جو کائنات کا اشرف ترین خاندان بنو ہاشم تھا۔ آپ نے غور کیا؟ بس میرے ساتھ تسلسل رکھیے گا اور انشاءاللہ محسوس ہوں گے بات اگر سمجھ میں آئے اور دل کو چھوئے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ جب اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تو اس کائنات کے عظیم ترین خانوادے کا انتخاب خداوند متعال نے کیا، بنو ہاشم میں آپ کو بھیجا۔ جب خداوند متعال نے اپنے نبی کو نبوت دی تو کیا کہہ کے دی کہ یہ خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ختم الانبیاء کی مہر لگا کے نبی کو بھیجا۔ یعنی یہ سب سے بڑا شرف تھا، یہ سب سے بڑی فضیلت تھی۔ جب رسول بنایا تو رسالت میں سید المرسلین بنا کے پیغمبر اسلام کو بھیجا۔ یعنی آپ دیکھتے رہیں ذرا، جب دین دینے کی بات آئی سارے انبیاء تبلیغ دین کے لیے آئے، تبلیغ اسلام کے لیے آئے، تبلیغ مذہب کے لیے آئے اور وہ کر کے جاتے رہے، لیکن ہمارے نبی کا شرف یہ ہے اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے اس دین کو کامل فرمایا۔ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی سند پیغمبر اسلام کو عطا فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ یعنی اشرف سے اشرف، بہتر سے بہتر جو بھی منصب ہو سکتا تھا وہ سب کس کو عطا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک، اب یہاں کے اوپر رک کے میں ایک بات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا کہ ذرا سوچیں آج کا ماحول، آج کا معاشرہ، یا آج کا معاشرہ کیا، اس زمانے کو بھی اٹھا کے دیکھیں، اس دور جاہلیت کو۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ لڑکی پیدا ہو گئی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تاریخ تو آپ کے پیش نظر ہے، اس کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس زمانے جاہلیت میں لڑکی ہو گئی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اس لڑکی کو کہ لڑکی ہوئی ہے۔ باپ کا سر شرم سے جھک جایا کرتا تھا، باپ کا سر شرم سے جھک جایا کرتا تھا۔ عالم یہ تھا کہ جس کے یہاں لڑکی پیدا ہو گئی، دختر پیدا ہو گئی، دختر آ گئی، وہ باپ سر اٹھا کے معاشرے میں چل نہیں سکتا تھا۔ یہ اس زمانے کا ماحول تھا۔ آج کا دور دیکھ لیں آپ، کہ آج تھوڑا سا بدلا ہے، لیکن کیا آج پورے طریقے سے عورتوں کی عزت ہے معاشرے میں؟ نہیں۔ آج اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو گئی تو ایک باپ کا چہرہ دیکھے کیسے مرجھا جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ کیسے مایوس ہو جاتا ہے ایک باپ کا چہرہ۔ لڑکا ہوا تو بانجھیں کھل جایا کرتی ہیں، یہ کہاوت ہے، یعنی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر لڑکی ہو گئی خدا نہ کرے اسی جگہ پہ، اسی مقام پہ، تو کیا ہوتا ہے؟ چہرہ مرجھا جاتا ہے کہ لڑکی نہیں ہے۔
لڑکی دی اللہ نے. ہم نے اس دنیا میں اس لڑکی کو اپنے لیے زحمت بنا لیا. اللہ, ہم نے اس لڑکی کو اپنے لیے اس دنیا میں زحمت بنا لیا. زحمت کا نام دیا کہ زحمت ہے, کون اس کی پرورش کرے, پھر شادی کرے, پھر یہ کرے. لیکن آپ ذرا کبھی, میں یہ جملے ان لوگوں سے کہوں گا خاص کر کے جن کے یہاں لڑکیاں ہیں, جو لڑکی کے باپ ہیں, فخر کیا کرے اپنے اوپر کہ خداوند متعال نے آپ کو لڑکی جیسی نعمت سے سرفراز کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام حضور ختمی مرتبت کو خداوند متعال نے جو بھی چیز عطا فرمائی ہے وہ افضل سے افضل ترین شے عطا فرمائی ہے. دین دیا تو سب سے افضل, رسول بنایا تو سب سے افضل, سرداری عطا فرمائی تو سب سے افضل, سب سے عظیم کتاب اگر کسی کو دے کے بھیجا تو قرآن کریم ہمارے نبی کے اوپر. تو اب اللہ نے جب میرے نبی کو ساری عظیم تر چیزوں کو دے کے بھیجا ہے تو مجھے انصاف سے بتائیے وہ خداوند متعال اپنے نبی کو ایسی چیز کیسے دے سکتا ہے جو کائنات میں زحمت کا سبب بن سکتی ہے. صلوات محمد و آل محمد کی عظمت. اسی لیے خداوند متعال نے اپنے حبیب کو لڑکی دے کے زمانے والوں کے زبانوں کو بند کر دیا ہے کہ اس زمانے والوں جو لڑکی کو زحمت کہتے ہو, وہ ذرا سوچو کہ اگر یہ زحمت ہوتی تو میں اپنے حبیب کو کبھی نہ دیتا. یہ نعمت پروردگار ہے اور یہ اتنی عظیم ہے کہ میں نے اپنے حبیب کے لیے لڑکی کا انتخاب کیا, لڑکے کا انتخاب نہیں کیا ہے. صلوات محمد و آل محمد کی عظمت. ایک لڑکی عطا فرمائی جس کا نام کیا ہے آپ سب جانتے ہیں, صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ. ساری چیزیں اشرف دی ہیں نبی کو, اس میں ایک سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا شرف جو پیغمبر اسلام کو عطا فرمایا ہے شہزادی عالمیان کی صورت میں, وہ ہے جناب فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم. بات یہاں تک واضح. اچھا اب دیکھیں, یہ جو لڑکی خداوند متعال نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے, ہمارے نبی کو دی ہے, اس عورت کے 3 ادوار ہوتے ہیں. اس عورت کے 3 ادوار ہوتے ہیں, 3 دور سے, 3 پیریڈ سے, اگر انگلش میں کہا جائے پیریڈ سے, 3 زمانوں سے وہ گزرتی ہے. کون کون سے؟ سب سے پہلا زمانہ یہ ہے کہ وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے. سب سے پہلا دور اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے. اور یہ بیٹی ہے کس کی؟ کائنات کے عظیم ترین شخص نبی کریم کی. اچھا, بیٹی سب سے پہلا دور یہ بیٹی کا ہے. لیکن ہمارے ہاں جب کوئی بیٹی ہو جائے تو کیسے منہ بنتا ہے یہ ہر ایک انسان جانتا ہے, بتانے کی ضرورت نہیں. معاشرہ آج بھی بیٹیوں کی عظمت سے ناواقف ہے. آپ یاد رکھیے, یہاں پہ ایک جملہ کہتا چلو, لڑکے رحمت پروردگار ہیں, لڑکیاں نعمت پروردگار ہیں. رحمت پہ سوال ہوگا آپ سے, نعمت پہ کوئی سوال نہیں کیا جائے گا آپ سے. آپ نے غور فرمایا؟ رحمت پہ سوال ہوگا آپ سے, نعمت پہ کوئی سوال نہیں کیا جائے گا آپ سے. اور پیغمبر اسلام حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
بیٹی کی فضیلت سن لیں تھوڑی سی، کہ جس کے گھر کے اوپر جس نے ایک بیٹی کو بھی پالا پوسا تربیت کی اور اس کو ایک کامیاب اس اعتبار سے نہیں کہ وہ صاحب انگلش اعتبار سے اور کمانے کے اعتبار سے وہ کامیاب ہے، نہیں، اس اعتبار سے کہ مذہبی اعتبار سے وہ کامیاب، ایسی تربیت کی اس نے اور اس کو پروان چڑھا دیا 3 عورتوں کے لیے، 3 بچیوں کے لیے روایت ہے کہ 3 بچیاں اگر اس نے ایسے پال دی تو اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ یہ سوال ہے کہ آخر صرف بچیوں کی تربیت کے اوپر جنت خداوند نے متعال واجب کر رہا ہے؟ ذرا سوچے کہ آخر یہ فلسفہ کیا ہے؟ یہ اسلام عورتوں کی عظمت و اہمیت کو بتانا چاہ رہا ہے زمانے کے سامنے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی کوئی عظمت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کو آشکار کرنا چاہ رہا ہے زمانے میں کہ زمانہ سمجھے اسلام نے جتنی قدر و قیمت عورتوں کی رکھی ہے اتنی کسی اور شے کی نہیں رکھی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ پہلا دور لڑکی کا کہ وہ بچی ہوتی ہے، اور اس بیٹی کا کیا کہنا کہ جو بیٹی ہونے کے بعد اپنے باپ کے لیے الفاطمۃ ام ابیہا کا لقب پا رہی ہے۔ اللہ مجھے بتائے وہ کیسی بیٹی ہوگی، کتنی عظیم بیٹی ہوگی، کتنی باکردار بیٹی ہوگی، کتنی با اخلاق بیٹی ہوگی، کتنی باصفہ بیٹی ہوگی کہ کائنات کا سرتاج اس کے لیے کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ الفاطمۃ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی بیٹی نہیں ہے بلکہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ گویا جب یہ دور بی بی نے طے کیا تو اس دور میں بی بی نے پیغمبر اسلام کی اس قدر خدمت انجام دی کہ باپ کو یہ کہنا پڑا الفاطمۃ ام ابیہا۔ وہ خدمت انجام دی ہے بی بی نے کہ وہ شفقت، وہ چیزیں اگر آپ تاریخ میں پڑھیں گے تو جنگ بدر اور جنگ احد میں جب رسول زخمی ہوئے اس وقت بی بی نے کیسے مرہم اور پٹی کی ہے، جب کفار مکہ آپ کے اوپر پتھر برساتے بعد وفات ابو طالب، تو اس وقت بی بی کس طریقے سے آپ کی عیادت کرتی تھی اور کس طریقے سے آپ کو دیکھتی تھی اور آپ کا علاج کیا کرتی تھی، یا آپ تاریخ میں پڑھیے گا تو آپ کو معلوم چلے گا کہ رسول نے ایسے ہی جملہ نہیں کہہ دیا کہ الفاطمۃ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ یہ دور آگے بڑھا اور گزرا، اور جب یہ دور گزرا ہے تو عالم یہ ہوا کہ اب دوسرے دور میں جانا ہے، تو دوسرے دور کے لیے رسول نے کیا کیا کہ اب فاطمہ کو رخصت کر کے علی کے گھر بھیجا، علی کے گھر بھیجا، اور جب علی کے گھر بھیجا تو جب علی کے گھر پہنچی تو علی کے گھر پہنچنے کے بعد یہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کا دوسرا دور ہے، دوسرا زمانہ ہے جس میں زوجیت کے فرائض کو انجام دینے۔ اب جب زوجیت کے فرائض کو انجام دیے تو اس انداز سے دیے کہ پوری زندگی ہو گئی بطول نے کبھی بھی علی سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور زندگی تو چھوڑے درکنار، جب رخصت کر کے پیغمبر اسلام نے علی کے گھر در دولت پہ بھیجا ہے اپنی بیٹی کو، اور جب در دولت پہ علی کے آئی ہے تو دوسرے دن پیغمبر اسلام خود علی سے سوال کرتے ہیں، یا علی تم نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا، کیسا پایا؟ اب مجھے بتائیے کہ
پیغمبر اسلام اپنے داماد سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آخر آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ خوبصورت ہے، حسین ہے، شریف ہے، یہی ہونا چاہیے تھا نا؟ نہیں، بلکہ مولائے کائنات نے ایک جواب دیا جو تاریخ نے رقم کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو اپنی عبادتوں میں اپنا مددگار پایا ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ حسین بیوی وہی ہوتی ہے کہ جو شوہر کو عبادتوں سے دور نہ کرے بلکہ عبادتوں کے نزدیک لا کے کھڑا کر دے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد کی عظمت۔ ایک دفعہ جب پیغمبر اسلام نے یہ جملہ کہا کہ نیکی کرنا آسان نہیں ہے، 70 شیطان کے ہاتھ اس کو تھام لیا کرتے ہیں۔ 70 جب نیکی کرنا کا ارادہ کرو فوراً کر گزرو، اگر تم نے اس وقت نہیں کیا نا تو شیطان تمہارے ہاتھ کو پکڑ لے گا اور نیکی کرنے نہیں دے گا۔ کوئی صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کہا ہاں نبی تو ایسے ہی کچھ بھی بولتے رہتے ہیں، شیطان کے ہاتھ اور میرا ہاتھ پکڑیں گے، ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے، میں کر کے رہوں گا، میں جاتا ہوں گھر پہ اور جا کے جو ہے ابھی لے کے آتا ہوں اور نیکی کرتا ہوں، گھر سے سامان مال لے کے آؤں گا اور لا کے نیکی کروں گا۔ اٹھا بس ان سے گیا، اب جو پہنچا گھر کے اوپر تو صحابی سے کہتا ہوا گیا، تو جو دوسرے صحابی بیٹھے تھے پڑوس میں اس کے ساتھیوں سے اپنے، پہنچا گھر پہ جا کے مال نکالا، بیوی نے سوال کیا کیا نکال رہے ہو؟ کہا مال لے کے جا رہا ہوں۔ کہاں؟ خیرات کرنے۔ کہا کیوں؟ کہا نبی نے ایسے ایسے کہا ہے۔ کہا خبردار، مال خرچ کیا تو سوچو تمہارے بچوں کا کیا ہوگا، رکھو یہاں پہ۔ اب صاحب اختلاف شروع ہو گیا، وہاں سے خالی ہاتھ واپس آیا، صحابہ نے جو اس کے ساتھی تھے، دوست تھے، اس سے سوال کیا ہوا، خیرات کرنے آئے تھے، لائے نہیں مال؟ کہا کیا بتاؤں نبی کی بات 101% صحیح ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا بھائی شیطان تو نہیں ملا لیکن شیطان کی اماں ضرور مل گئی جس نے نیکی کرنے سے روک دیا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو عورت جو ہے یہ بڑی خسیس طبیعت کی ملکہ ہوتی ہے، اور یہ اس کے لیے نبی نے حسن بتایا، یہ صفت اس کے لیے احسن ہے، اچھی ہے، لیکن نیکیوں کے اندر نیکی کرنے میں خسیس اور یہ دکھانا، یہ بہرحال علی کا جملہ کیا تھا؟ میں نے اپنی عبادتوں میں فاطمہ کو اپنا، اور جب خیبر سے واپس آ رہے تھے سب کے گھروں میں اچھے اچھے کھانے بن رہے تھے، علی کے گھر میں وہی عالم تھا فاقے کا۔ جیسے آئے سوال کیا بی بی نے، علی آپ کو نہیں ملا؟ جواب دیا ملا تو تھا بی بی، اکھیرا نہیں تو کہہ رہا حصہ ملا تھا خیبر سے۔ کہا پھر آپ خالی ہاتھ؟ سب کے گھروں میں دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اس زمانے کی ڈشیں تھی وہ سب بن رہی تھی، سب نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائی تھی اس کے بعد، خیبر فتح ہونے کے بعد۔ یا علی آپ کو کچھ نہیں، آپ کچھ نہیں لائے جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ بچے بھوکے ہیں؟ کہا ملا تو بہت کچھ تھا فاطمہ، لیکن میں نے سب کچھ راہ خدا میں صدقہ کر دیا، اور میں یہ جانتا تھا، مولا کا جملہ ہے یہ یہاں، میں یہ جانتا تھا کہ تم کو یہ بات نہایت پسند آتی ہے کہ راہ خدا میں اپنے مال کو خرچ کر دیا جائے۔ اللہ، جیسے ہی بی بی نے یہ جملہ سنا ہے تو فوراً سجدے شکر میں گری ہے، اور شکر کا سجدہ کرتے ہوئے ایک جملہ کہا ہے، خدارا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے علی جیسا شوہر عطا فرمایا۔ صلوات محمد و آل محمد کے عظمت۔ اب اگر میں بات کرتا رہوں تو کافی آگے تک نکل جائے گی یہ باتیں، ذرا مختصر کروں اور اپنی منزل تک آؤں کہ یہ زوجیت کا زمانہ تھا، ٹھیک ہے، یہ دور زوجیت کا تھا، دوسرا دور۔ تیسرا زمانہ کیا آتا ہے؟ اولاد کا۔ جب صاحب اولاد ہوئی
تو تربیت اس انداز سے کی کہ کوئی حسن بنا، کوئی حسین بنا، کوئی زینب بنی، کوئی کلثوم بنی. آپ ذرا سوچیں کہ اس بیوی کے آغوش کے پروردہ زمانے کے امام بن رہے ہیں، اور اس بیوی کے آغوش کے پروردہ جوانان جنت کے سردار کہلا رہے ہیں. صلوات محمد وعلی محمد. بس اب یہاں پہ ایک مختصر کرتے ہوئے انشاءاللہ کل اس کو کنٹینیو کریں گے، لیکن ایک بات بس یہاں کے اوپر ایک میسج، پیغام، جو اہم پیغام ہے یہاں پہ دیتا چلوں کہ آپ ذرا سوچیں یہ 3 ادوار بیوی نے گزارے. ایک بیٹی بن کے، بیٹی تو بیٹی کس کی؟ کائنات کے عظیم ترین شخص سید المرسلین کی بیٹی. بیٹی ہیں تو سید المرسلین کی، زوجہ ہیں تو سید الوسیین کی، مادر گرامی ہیں تو سیدنا شباب اہل الجنہ کی. اب ذرا سوچے تو کوئی، کیا عظمت ہے اس بیوی کی، کیا فضیلت ہے اس بیوی کی کہ بیٹی ہے تو کائنات کے عظیم سرتاج، کائنات کے عظیم رسول کی، زوجہ ہے تو سید الوسیین کی، ماں ہے تو سیدنا شباب اہل الجنہ کی. تو ذرا سوچیں کہ کیا مرتبہ ہوگا اس بیوی کا. اور مرتبہ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو یہاں سے دیکھیں کہ بیوی جب بھی مسجد میں آیا کرتی تھی تو عالم کیا ہوتا تھا؟ پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. ہے کہ نہیں؟ یہ سب نے روایت سن رکھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول نے مسواک کیا، ہم نے سنت لے لی، ہم بھی مسواک کرنے لگے. رسول نے تھوڑی لمبی داڑھی رکھی، ہم نے بھی تھوڑی لمبی داڑھی رکھ لی. رسول نماز میں عطر لگا کے پڑھا کرتے تھے، ہم نے بھی عطر لگا کے نماز پڑھنا شروع کر دی. رسول جو کرتے رہے ہم سنت قرار دیتے رہے. دی کہ نہیں ہم نے؟ یہ ساری سنتیں آپ کے ہاں یا دوسرے کے ہاں بھی، ہم نے کیا ضرورت ہے کسی دوسرے کی بات کرنے کی، ہم اپنی بات کریں. بھئی یہ ساری سنتیں آپ کیا کہاں سے آئیں؟ کہا صاحب یہ ساری سنتیں ہمارے یہاں نبی نے کی، جیسا نبی نے کیا ویسا ہم نے کیا. اس کا نام ہے سنت، اسی کا نام تو سنت ہے، اسی کا نام تو سنت ہے. بھئی جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنت اس چیز کا نام ہے کہ جو نبی کرے وہی امت کرے، جو نبی کرے وہی امت کرے، تو نبی نے اپنی بیٹی کی تعظیم بھی تو کی ہے. آپ نے اپنی بیٹی کی تعظیم کیوں نہیں کی؟ کسی باپ کو بتائیے مسلمانوں میں کہ بیٹی آئے، باپ کھڑا ہو جائے، اپنی جگہ پہ بیٹھائے، سلام کرے، کبھی کیا ہو تو بتائیے. اور یہی عالم یہ بھی تھا کہ جب رسول زہرا کے گھر میں جاتے اور زہرا بیٹھی ہوتی تو زہرا تعظیم کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی، رسول کو اپنے مقام پہ بٹھاتی تھی، سلام کرتی تھی زہرا. یہ دونوں طرف سے تھا معاملہ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب رسول کی ساری سنت آپ نے لی تو آپ نے یہ کیوں نہیں لیا؟ ہے نا ذہن میں سوال؟ بھئی آپ بھی بیٹی کی تعظیم کریے، آپ بھی احترام کریے، آپ بھی سلام کریے، آپ بھی کھڑے ہو جائیے، اپنے مقام پہ بیٹھائیے. کہ نہیں مولانا یہ رسول کی سنت ہے ہماری. کیوں؟ یہ اور حقیقت ہے، یہ سنت ہے، یہ ہم اس کو عمل. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی تعظیم کر کیوں رہے ہیں؟ سوال ہے نا، نبی تعظیم کر کیوں رہے ہیں؟ یہ واجب تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے. اگر ضروری ہوتا تو نبی کہتے کہ تم بھی کرو، تم بھی کرو. نبی نے کہیں نہیں کہا کہ تم بھی کرو اپنی بیٹیوں کی تعظیم، کہیں نہیں کہا، کروایا نہیں نبی نے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں کر رہے ہیں نبی کو کیا ضرورت ہے؟ بیٹی ہے، یہ باپ ہے، یہ عظیم شخصیت ہے، وہ بیٹی ہے، تعظیم کیوں؟ بس
یہاں کے اوپر سوال قائم ہو گیا، اب جواب سنتے جائیں۔ ہم نے کہا تھا کہ اللہ نے سب سے عظیم شے اگر پیغمبر اسلام کو دی ہے تو وہ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی صورت میں عطا فرمائی ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو صلبوں میں منتقل فرمایا، صلبوں میں منتقل فرمایا۔ جناب آدم کے صلب میں رہے، جناب آدم سے جناب شیس، جناب یعقوب، جناب زکریا، جناب یحییٰ، سارے صلبوں میں ہوتے ہوئے جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، یہ صلبوں سے ہوتے ہوئے پھر یہاں تک آئے، واضح صلبوں سے ہوتے ہوئے۔ لیکن یہ وہ عظیم بی بی ہے جس کو صلبوں سے گزارنا بھی خدا نے مناسب نہ سمجھا، اور پیغمبر کو دعوت دی کہ آؤ مجھے کچھ تحفہ دینا ہے۔ نماز جیسے تحفے کو تو نبی کو یہی دنیا میں دے دیا تھا۔ تحفہ وہ کون سا تھا؟ جب نبی کریم آسمان پہ گئے تو دیکھا کہ شجر طوبہ ہے، اس شجر طوبہ پہ ایک سیب لٹکا ہوا ہے۔ نبی کریم کا دل چاہا کہ اس کو کھائے، جیسے ہی اس کو کھایا تو ایک نور زہرا آپ کے صلب میں آیا، منتقل ہو کے شکم جناب بی بی آمنہ میں، جناب بی بی خدیجہ میں گیا، اور اس کے بعد پھر اس دنیا میں ظاہر ہوئی بی بی۔ اللہ اکبر! اب سمجھ میں آیا عزیزان گرامی۔ دیکھیں ایک بات یہاں پہ سمجھ لیں کہ یہ جو اللہ نے بلایا کیوں تھا؟ ایک تحفہ دینے کے لیے۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ سیب تھا، وہ نور فاطمہ تھا، وہ نور فاطمہ تھا۔ اب کوئی عام انسان مجھے کوئی تحفہ دے، میں اتنا احترام نہیں کروں گا، لیکن آپ کو اگر کوئی پرائم منسٹر کو تحفہ دے دے تو آپ کیا کریے گا؟ بڑے استقبال سے، بڑے احترام سے، بڑے اچھے سے اس کو رکھیے گا۔ اب ذرا سوچو کہ وہ تحفہ کہ جس کو خدا نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہو، وہ تحفہ جس کو خدا نے اپنے حبیب کو دیا ہو، تو دینے والی شخصیت کون؟ مالک حقیقی، کائنات سب سے عظیم ہستی، محمد سے بھی عظیم ہستی۔ دیا کیا جا رہا ہے؟ اس تحفے کی شکل میں صدیقہ کو عطا کیا جا رہا ہے۔ کس کو دیا جا رہا ہے؟ اپنے حبیب کو دیا جا رہا ہے۔ تو اب آپ سمجھے کہ یعنی پیغمبر اسلام جناب صدیقہ طاہرہ کے استقبال کے لیے کھڑے کیوں ہویا کرتے تھے؟ بھئی یہ باپ اور بیٹی کا رشتہ نہیں تھا کہ جو رسول کو کھڑا کیا کرتا تھا، بلکہ وہ تحفہ تھا کہ جو اس معبود حقیقی نے فاطمہ کی صورت میں محمد کو عطا فرمایا تھا۔ یہ اس تحفے کا احترام تھا اور اس دینے والے کا احترام تھا جس کے احترام میں میرا نبی کھڑا ہوتا تھا اور اپنے مقام پہ بٹھایا کرتا تھا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد کے اسم۔ یعنی وہ تحفہ اتنی عظیم ہستی نے عطا فرمایا تھا۔ یہ جو احترام کر رہے ہیں نبی، وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ بیٹی ہے، اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ وہ میرے نزدیک آ رہا ہے، اور جتنا میں تحفے کی رسپیکٹ کرتا ہوں، یعنی جتنی میرے نزدیک اس دینے والے کی رسپیکٹ ہے، اتنے ہی میں اس تحفے کی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ یہ ایک فطری چیز ہے۔ اس تحفے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دینے والا کتنا عظیم ہے۔ تو بس نبی کریم اسی لیے اس کی رسپیکٹ کر کے بتا رہے تھے کہ جس نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے وہ اس کائنات کی عظیم ترین ہستی کا نام ہے، اور جو تحفہ دیا گیا ہے وہ بھی کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے، جو شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ وہ بیوی کہ جو عظیم ترین بیوی ہے، عظیم ترین بیوی ہے، جس کا کوئی مقام اور جس کی کوئی منزلت تک نہیں پہنچ سکتا اور درک نہیں کر سکتا کوئی ان کا مناقب کو، ان کی عظمتوں کو۔ کل آپ سب کے سب قبرستان میں موجود تھے اور
وہاں پہ ہم نے ایک روایت پڑھی تھی اور ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ بی بی بڑی عظیم ہے عزیزان گرامی، اور کل سب کے سب گئے اپنے عزیزوں سے اپنے اپنے والدین کے قبروں پہ، جس کا جو بھی وارث تھا سب نے جا کے وہاں پہ فاتحہ خوانی کی۔ عزیزوں یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، یوں تو جدائی کوئی بھی کسی کی بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن سب سے زیادہ جو سخت جدائی ہوتی ہے نا، وہ ایک بچوں کے لیے اس کی ماں کا جدا ہو جانا ہوتی ہے۔ بچے ہر ایک جدائی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ماں کی جدائی جلدی سے برداشت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ جا بجا اس کی شفقتیں یاد آتی ہے، جا بجا اس کا خیال آتا ہے، جا بجا اس کی مہربانیاں یاد آتی ہیں، جا بجا اس کا کرم یاد آتا ہے۔ ہم گرتے ہیں تو باپ لپکے نہ لپکے ماں دوڑ کے گودے میں اٹھا لیتی تھی۔ آج جب ہم گرتے ہیں تو اٹھانے والا نہیں ہے۔ ہم جب لیٹ پہنچتے ہیں کوئی انتظار کرے نہ کرے، ماں ضرور انتظار کیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر! عزیزان گرامی ذرا سوچو، ذرا غور کرو کہ جب حسنین کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہوگی تو حسنین کا کیا عالم ہوا ہوگا، انسان تصور نہیں کر سکتا ہے۔ شہزادی زینب و ام کلثوم کا کیا عالم ہوا ہوگا، انسان سوچ نہیں سکتا ہے۔ بس یہ اندھیرا ہو گیا نا، ہاں یہی وجہ ہے، یہ جناب صدیقہ کا غم ہے۔ یہ اندھیرا یہ اس دن بھی ہوا تھا کہ جب شہزادی فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی۔ ارے آپ نے تو ابھی اس جگہ پہ اندھیرا کیا ہے، حسنین کی تو زندگی میں اندھیرا ہو گیا، زینب کی تو دنیا اندھیری ہو گئی۔ بس ایک روایت سن لو کہ جب شہزادی جناب فاطمہ الزہرا وقت نزدیک تھا تو اس وقت علی کو نزدیک بلایا بیوی نے، علی نزدیک آئیے، علی دیکھیے بہت خیال رہے، میرے بچوں کے مزاج الگ الگ ہے، بی بی علی میں اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہوں، میری شہادت کے بعد آپ سب سے پہلے شادی کریے گا، اور علی شادی ایسی عورت سے کریے گا کہ جو میرے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے۔ علی میں آپ کو اپنے بچوں کا مزاج بتائے دیتی ہوں، میرا حسن جو بیٹا ہے نا وہ بڑا نازک کا پالا ہے، بڑا نازک مزاج ہے، علی اس سے ذرا سختی سے بات نہ کرنا۔ اور سنو علی، میرا جو حسین ہے نا اس کو پیاس بہت لگتی ہے، اس کو بار بار پانی پلاتے رہنا۔ اللہ اکبر! میری جو زینب ہے نا اس کا مزاج بھی بڑا شائستہ ہے، کبھی اس سے تیز آواز میں بات نہ کرنا۔ علی میں نے کبھی تیز آواز میں زینب سے بات نہیں کی ہے، اور علی میری جو کلثوم ہے نا یہ بڑی ہی پردہ، بڑی ہی شرمیلی ہے، اے علی اس کا خیال رکھنا، اس کو کبھی بھی کوئی ضرورت ہوگی نا وہ بیان نہیں کرے گی، آپ جا کے ان سے معلوم کر لیا کرو۔ وصیت ہو گئی، علی آپ جائیے، اب میری بیٹی زینب کو بھیجیے۔ جناب زینب کو نزدیک بلایا، اب تو جناب زینب نزدیک آئی نا تو اب جناب زینب کا سن کتنا ہے مجھے بتائیں۔ جب شہزادی کی شہادت ہو رہی اس وقت جناب زینب کا سن صرف 4 برس کا ہے۔ جیسی 4 برس کے سن میں شہزادی زینب آئی ہے نا ماں کے پاس، تو ایک دفعہ ماں نے کہا بیٹی میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں، اماں بیان کریے کیا وصیتیں ہیں؟ کہا بیٹی وہ صندوق لے کے آ،
وہ صندوق لے کے آئی. جیسے صندوق نزدیک آیا نا، بیٹی صندوق کھول. جناب زینب نے صندوق کو کھولا، کہا اب اس میں سے کفن نکال. بی بی نے ایک ایک کفن کو نکالا. میں کہوں گا زہرا ذرا تصور تو کرے، یہ 4 سال کی بچی ہے، اس سے اپنے بھائی کا، اپنے بابا کا کفن. کہے دفعہ جب بھی زہرا جواب دے، میں جانتی ہوں میری زینب کے اندر کتنا حوصلہ ہے. ارے یہ وہی زینب ہے جو اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے دے گی، 70 قدم کے فاصلے سے اپنے بھائی کو پسے گردن ذبح ہوتے ہوئے دیکھے گی. میں جانتی ہوں زینب کا حوصلہ کتنا ہے. کہا زینب کفن نکال. شہزادی زینب نے ایک کفن نکالا. کا سن، جب تیرا نانا زندہ تھا نا زینب، تو تیرے نانا کے پاس جبرائیل یہ 5 کفن لے کے آئے تھے جو میں نے یہاں پہ حفاظت سے رکھ دیے ہیں. ایک کفن تیرے نانا کو دیا جا چکا ہے، 4 کفن یہاں کے اوپر ہے. ابھی کچھ دیروں کے بعد، کچھ ایک دو گھنٹوں کے بعد تیرا بابا علی آئے گا، تجھ سے کہے گا کہ زینب اماں کا کفن دے دو. تو یہ کفن اٹھا کے اپنے پاپا کو دے دینا. کچھ عرصے کے بعد، کچھ زمانے کے بعد تیرا بھائی حسین آئے گا، کہے گا کہ بہن زینب میرے بھائی حسن کا کفن دے دو. یہ حسن کا کفن ہے، یہ اٹھا کے حسین کو دے دینا. زینب نے کہا جی اماں میں دے دوں گی. پھر دوبارہ پھر حسین آئے گا اور کہے گا زینب بھیا کا دوسرا کفن دے دو. زینب یہ کفن بھی اٹھا کے تو حسین کو دے دینا. چھوٹی بچی تھی، 4 سال کا سن تھا. ایک دفعہ تڑپ گئی، اماں کا چہرہ دیکھا. دیکھنے کے بعد عجیب سوال کیا، اماں پنجتن تو 5 ہے نا، ایک محمد، ایک علی، ایک آپ، ایک حسن، ایک حسین، کفن تو 5 تھے نا. ارے اماں جب 2 کفن حسن کو مل جائیں گے تو کیا میرا غریب حسین اس کو کفن نہ ملے گا؟ ایک دفعہ جیسے ہی بچی نے سوال کیا، ارے زہرا سے تاب ضبط نہ رہ سکا. اے بیٹی زینب، تیرا بھائی بے گورو کفن کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا جائے گا. یہ کرتا لے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنا ہے، یہ میرے حسین کو یہ حسین